شیعہ علماء نے بڑی قربانی دی ہے اس میں، شیعہ سب نے دی ہے، سرکار لیکن شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے، شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے۔ ہاں یہ بات ماننے والی ہے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو، یہ مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا، صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، اور ان میں وہ جو سمع و اطاعت کا نظام ہے نا مرجے والا، جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے۔ شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے۔ ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی، یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی، وہ کہیں گے آپ تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنہئی صاحب کا اور سستانی صاحب کا، ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا، ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے ختم۔ ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے، تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی۔ طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو، ایک بات میں صحیح بات کر دو، اختلاف نہ کرو، صرف صحیح بات بتا دو۔ حدیث تو سنیوں کی تھی من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، صرف اقرار کر لو، تو یہ ہمیں سنیوں سے نکالے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے، وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، اور ہمیں ایک اتنا پازیٹیو پہلو ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں، سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا عمار بن یاسر سے بڑھ کے تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا نا، لیکن رسپیکٹ کبھی انہوں نے کم نہیں ہونے دی ہے۔ ہمارا جو غالی رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ آپ نے تو عمار بن یاسر کا راستہ چھوڑ دیا، آپ نے مولا علی کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب آپ ایک ہارڈ لائن لیتے ہیں نا اس حوالے سے اور ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے ساتھ تائید نہیں نظر آتی، لیکن اپنے ساتھ یہ تائید اہل سنت کے منہج میں ہمیں نظر آئی ہے کہ اہل سنت کے منہج میں آپ کو کبھی کوئی شخص حضرت علی کے بارے میں ہارڈ لائنر نظر نہیں آئے گا جسے سنی امام مانے میں ہو، اس کے برخلاف باتیں ملیں گی۔ علی بن الجاد کیا کہہ رہا ہے، تہذیب و تہذیب میں لے کے آئے ہیں ابن حجر اسقلانی کہ اگر مجھے قیامت والے دن پتا چلے کہ امیر شام کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر غلو ملے گا، لیکن اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ کوئی حضرت علی کی دشمنی میں اتر ہے، یہ غیبی تائید ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا شیعہ کے اندر غلو آیا، وہ صحابہ کرام کی تکفیر تک بھی گئے اور سب و شتم تک بھی گئے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری یہ عوام الناس جاہل کرتی ہے تو سرکار پھر آپ ایز اے مکتب فکر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امبریلا اس طرح نہیں ہے جس طرح سنیوں کے اوپر ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے۔ خصوصاً عمر بن عبدالعزیز نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا جو اہل سنت کے ہاں پہلے مجدد بھی ہیں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک کنارے پہ آئے ہیں، بالکل ابو داؤد میں حاکم میں حدیث ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سنیت کا جو قبلہ درست کیا ہے نا کہ سب و شتم ختم کر دیا ممبروں سے، ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کے اوپر، اور انہوں نے ایک ڈائریکشن دے دی۔ اللہ کی غیبی تائید اہل سنت کے منہج کے ساتھ یہ ہے کہ شیعہ سے لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی کسی بڑے سنی عالم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ امیر شام کے حوالے سے ریڈ لائن ضرور کراس کی ہے جو سنیوں کی اسٹیبلش ہے کہ ان کے بارے میں سخت کوئی رویہ رکھ لیا، مولا علی کے بارے میں کبھی نہیں رکھا۔ ان کی شان میں حدیثیں تھیں تو کنجوسی سے نہیں لی، یار یہ اہل سنت کا امام ہی ہے نا، احمد بن حنبل المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں۔ حالانکہ احمد بن حنبل ایک کٹر قسم کے سنی ہارڈ لائنر ہو چکے تھے آخری وقت میں، اسی لیے تو مشاجرات صحابہ اور یہ سارا ہم نہیں مانتے، ان کے اس فتوے کو فراڈ مانتے ہیں، معتزلہ کے خلاف بڑا ہاں وہ اس طرف چل پڑے تو اس کی وجہ سے۔ ادروائز یہ جو ان کی بات ہے، پھر ان کا یہ کہنا ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں نقل کیا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر میں بندھے ہوئے گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں مطلب سب کچھ غلو میں ضرور آئے ہیں، لیکن الحمدللہ ناسبیت کی طرف کوئی سنیوں کا امام نہیں ہوا۔ اب ناسبیت کی ڈیفینیشن ہم رافضیوں والی نہیں مانتے، اس کے تحت تو شاید یہ عمار بن یاسر کو بھی ناسبی کہتے ہیں، غالی رافضی، کیونکہ عمار بن یاسر تو سیدہ عائشہ کا کتنا احترام کر رہے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ عائشہ بصرہ سے نکل پڑی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ ایک طرف اتنی ہارڈ لائن کہ حضرت عائشہ ورسز خدا کر دیا انہوں نے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کے خلاف جنگ، اور دوسری طرف آخرت نہیں ان کی، کہا نہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کا عمار بن یاسر سے بڑھ کے تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا نا، لیکن رسپیکٹ کبھی انہوں نے کام نہیں ہونے دی ہے۔ ہمارا جو غالی رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ آپ نے تو عمار بن یاسر کا راستہ چھوڑ دیا، آپ نے مولا علی کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب آپ ایک ہارڈ لائن لیتے ہیں نا اس حوالے سے اور ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے ساتھ تائید نہیں نظر آتی، لیکن اپنے ساتھ یہ تائید اہل سنت کے منہج میں ہمیں نظر آئی ہے کہ اہل سنت کے منہج میں آپ کو کبھی کوئی شخص حضرت علی کے بارے میں ہارڈ لائنر نظر نہیں آئے گا جسے سنی امام مانے میں ہو، اس کے برخلاف باتیں ملیں گی۔ علی بن الجاد کیا کہہ رہا ہے، تہذیب و تہذیب میں لے کے آئے ہیں ابن حجر اسقلانی کہ اگر مجھے قیامت والے دن پتا چلے کہ امیر شام کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر غلو ملے گا،
لیکن اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ کوئی حضرت علی کی دشمنی میں اتر آئے. یہ غیبی تائید ہے. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا شیعہ کے اندر غلو آیا, وہ صحابہ کرام کی تکفیر تک بھی گئے اور سب و شتم تک بھی گئے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری یہ عوام الناس جاہل کرتی ہے, تو سرکار پھر آپ ایز اے مکتب فکر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امبریلا اس طرح نہیں ہے جس طرح سنیوں کے اوپر ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. آپ کی عوام بھی ڈیویٹ ہوتی ہے, علماء بھی اس قسم کی یعنی توہین امیز الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. ایون اہل بیت کے منہج کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یعنی میں اس اعتبار سے میں نے جب کریٹیکلی اس کو انالیسس کیا نا, اور پھر سب سے بڑھ کر جو عقیدہ یعنی بنیادی عقیدہ توحید جس کی جڑ قرآن ہے, وہ الحمدللہ مجھے جس حوالے سے سمجھ آئی ہے اس میں اہل سنت کے منہج کو قرآن کے عقیدے کے مطابق یعنی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. پھر میری ایک ہارڈ لائن ہے, آپ کو پتا ہے کہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو, میں رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی غیبی خبر سوائے ایک استثناء کے وہ خواب جو بخاری مسلم میں آیا, اور وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہ ہو پتہ نہیں چلے گا. پہلے تو نہیں کو بتا سکتا کہ خواب ہے تو یہ رزلٹ نکلے گا. ختم نبوت کے میں منافی سمجھتا ہوں. میں عقیدہ امامت کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ اسے کوئی ڈیوائن مانے, یا کشف اور الہام کے عقیدے کو کہ اللہ اور بندے کا کوئی تعلق رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہے اس طرح کا کہ اس کے اوپر کوئی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ امت کو گائیڈ کرے گا اللہ سے پوچھ کے. میں معذرت کے ساتھ پھر یہ بڑی لجاجت سے پوچھوں گا کہ پھر غلام احمد قادیانی کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ اس نے امتی نبی اپنے آپ کو کہہ لیا, کام تو وہی ڈلا ہوا, چاہے چشتی رسول اللہ کہہ کے ہو, اشری تھانوی رسول اللہ کہہ کے ہو, یا امامت کو یہ بگڑے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو گائیڈ کرتا ہے. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اور یہ میں بتاؤں آج میں جس دور میں یہ بات بیٹھ کے کر رہا ہوں نا, اس دور کے اندر تو اب بالکل عیاں ہو چکا ہے. 800 سے 1200 سال پہلے میں بات کرتا نا تو ان کا کہنا تھا دیکھیں یہ ہمارا امام موجود ہے. اب 1200 سال سے وہ بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے جس میں سنی, اور جائیں ہمارا مقدمہ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں اور ان کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ لیں. ایران والوں نے تو باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے, وہ صاحب کی سب چیزیں, وہ امام مہدی کی انہوں نے نائب کمیٹی بنا لی ہوئی ہے. ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کام چلنا نہیں ہے. تو میں لاجیکلی یعنی فٹ ان عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت جس پرفیکشن کے ساتھ میں اہل سنت کے منہج میں, اصحاب الحدیث کے منہج میں دیکھتا ہوں نا, اس لیے مجھے یہ کمفرٹیبل زون لگتی ہے کہ یہ الحمدللہ منہج یعنی اس حق کے اوپر مبنی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بنیاد پہ میں تکفیر نہیں کرتا. میں تو خوارج کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں. میں نے تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کے بارے میں جو کفر ہے وہ دون الکفر ہے, کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں ڈکلیئر کیا. کہا ہمارے ایک بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے ہیں, جو المصنف ابن ابی شیبہ میں آئے تو, اور بلکہ سنن کبری البیہقی میں آیا کہ ابن عمر تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو اگر میں خوارج کو کافر نہیں مانتا نا, تو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ تو اس سارے ماشاءاللہ ان سے بہت بہتر ہیں. تو وہ ایک اپنی جگہ. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو 24 کیرٹ سونے کی تلاش میں ہوں نا, تو وہ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ عقائد فٹ ان بیٹھتے ہیں جتنی میں نے محنت کی ہے قرآن کے اوپر. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے تو آئے ہمیں قرآن سے ثابت کریں کہ اس کے عقیدے کی جڑ کہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے اس طرح کے عقائد کلیم کیے ہوئے ہیں, بتائیں. قرآن تو بالکل ان عقیدوں سے خالی ہے, الحمدللہ ہم تو کانفیڈنٹ ہیں. اچھا, اس امامت پہ میرا سوال ہے, اور لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کے کیا خلفائے راشدین کے ساتھ کوئی اختلافات تھے ان کے ادوار کے اندر, کہ جس طرح بعد میں یہ نظر آتا ہو کہ امام علی نے اپنے سے پہلے خلفاء کے فیصلوں سے اختلاف کیا, کیونکہ جب منصب خلافت کے اوپر جناب عثمان اور امام علی کے درمیان میں انتخاب کا وقت تھا, تو امام علی نے انکار کیا تھا کہ میں سنت ابوبکر اور عمر وغیرہ کو میں نہیں جانتا, سنت محمد کی بات. تو اس بارے میں بتائیے. دیکھیں جو امام علی نے یہ بات کی تھی وہ بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ہم حضرت ابوبکر عمر کو منصوص من اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا اہل سنت کا جو منہج ہے نا, اس میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول جو ہے وہ رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں ہے, بلکہ اجماع صحابہ کے اوپر ہے. مسلح پہ کھڑا کرنے کے رزلٹ تو انہوں نے بعد میں خود سے نکال لیے نا. مسلح کا اگر رزلٹ یہ نکلتا تو یہ مسلح حضرت عائشہ کو تو نظر نہیں آیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابوبکر کو نماز پڑھائیں, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ اب ریلیکٹڈ تھی, ان کو پتا ہے وہ رقیق القلب تھے, رسول اللہ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, رو پڑیں گے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکل نہیں سکے تکلیف کی وجہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, ابوبکر نہیں نماز. تو نبی علیہ السلام نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے, تم یوسف والیاں ہو. اب دیکھیں یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے تکلیف دی تھی, تو میری بیویاں مجھے تکلیف دے رہی ہو, تو حضرت ابوبکر کو نماز پڑھائیں. اچھا, اتنا کریٹیکل واقعہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, تو اما عائشہ کو تو بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ میرا باپ جو ہے خلیفۃ الرسول ہے. مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, ایک بندہ آگے اما عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابوبکر کو بناتے, اگر بناتے. تو ادھر تو کہنا چاہیے تھا کہ جو یہ آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث بات کر رہے ہیں مسلح پہ کھڑا کیا ہے, اور جس کو کہہ کے مسلح پہ کھڑا کروایا اس کو تو اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا. ماموں پارٹی تو چوتھے ملے کی تو گل سمجھ آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یا ہم کہتے ہیں ہم نے جو عقیدے اڈاپٹ کیے وہ 2+2=4 ہے.
بالکل واضح چیز ہے. اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بندہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی ان کے لیے وصیت فرمائی تھی خلافت کے کانٹیکس میں. تو عائشہ نے کہا کہ نبی اسلام کی وفات میری گود میں ہوئی ہے, انہوں نے تو کسی کے لیے کوئی اس طرح کی وصیت نہیں فرمائی. اب وہ بھی بڑا اچھا موقع تھا, وہ کہتی کہ میرے باپ کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم بعد میں کرالری نکالتے ہیں, جو بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک وصیت لکھ دوں, کوئی ڈیمانڈ کرنے والا ڈیمانڈ کرے. یہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں نا. حضرت عائشہ نے یہ رزلٹ نہیں کبھی نکالے. اگر اما عائشہ نے اپنی حدیثوں سے وہ رزلٹ نہیں نکالے اور بعد والوں نے نکالے ہوئے تو سرکار آپ کی اجتہادات ہیں. لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منہج ہے وہ حضرت ابو بکر کو خلیفۃ الرسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں, نہ کہ نبی اسلام کے بنانے پہ. نبی اسلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے. نبی اسلام کا خلیفہ غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ختم نبوت کے ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے, کہ وہ قیامت تک کے لیے. بلکہ وہ ریحان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا نا, وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی, ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے. انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے خود زمین پہ اترا ہے قرآن کی شکل میں. اس کا انہوں نے نام رکھا خدا بول رہا ہے. یعنی نبی اسلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے نا قیامت تک کے لیے, تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے. کیونکہ پلانٹ ارتھ اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد نبی سے خالی تو نہیں ہو سکتا, تو نبی کا کوئی خلیفہ اس حوالے سے ہو کہ جو قیامت تک قائم رہے, جسے موت بھی نہ آئے, تو وہ تو صرف قرآن ہے. یہ خلیفہ رسول تو یہ ہے. ہاں پولیٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ, اور وہ آگے معاملات چلے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ اختلاف, تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص من اللہ نہیں مانتے, بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے, تو ظاہر ہے وہ تو اپنا اجتہاد ہی کریں گے, جو کچھ بھی کریں گے, اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا, کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں بلکہ اجماع امت درست ہوگی. اچھا جی بالکل, حدیث ہے المستدرک للحاکم میں, اور اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی خلافت پہ اجماع امت ہے. جی اجماع امت ہے. جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ رہا, اجماع امت ہو گیا. اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عمر کے لیے تو بالکل نہیں ہوا, وہاں تو بالکل ٹھیک ہو گیا, اجماع امت تو ہو گیا. اب بعد کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے پرانی چیزیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی نا. یعنی اگر مولا علی علیہ السلام ایک چیز کو کمپرومائز کر کے چیپٹر کلوز کر چکے ہیں, وہ چیپٹر میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ جدھر آپ نے کلوز نہیں کیا اور کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا, تو سرکار آج تک کسی سنی نے کلوز نہیں کیا ہوا جو واقعی سنی منہج کے اوپر ہے. ہم نے کلوز کر دیا کیا؟ حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر بن عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو بلایا گیا, حضرت علی کو ایک محل میں حضور بیٹھے ہوئے تھے, حضرت معاویہ نکلے, کہا مجھے بخش دیا گیا, حضرت علی نے کہا میرا حق دلوا دیا گیا. تو یہ کہانی ہے غزالی کی لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کا کوئی جھوٹا خواب دیکھا ہوگا, اور دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اس زمانے میں طے ہو چکی, آج صرف وہ مسئلے اٹھائیں جو طے نہیں ہوئے, آپ ان کو ڈسکس کریں. جو اپنی ساری گرمی سردی کے باوجود ایک چیز طے ہو چکی ہے, اور مانتے ہیں شیعہ بھی کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کمپرومائز کیا, تو سرکار آپ امت کا مفاد کیوں بولے ہوئے ہیں؟ مولا علی کا شیعہ تو یہ ہے نا جو امت کے مفاد کے اندر وہی عقیدہ اپنائے ہوئے جو مولا علی نے اپنایا ہوا ہے, اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ منصوص من اللہ والی یہ بات مانی جاتی تو سرکار مولا علی کے اوپر یہ اتنا بڑا بلیم لگا. یعنی مولا علی کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اگر میں منصوص من اللہ ہوں نا, سرکار آپ ایک ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, میں تو 1,24,000 صحابہ ہوں, میں سب سے ٹکرا جاؤں اور قتل ہو جاؤں منصوص من اللہ کروں, میرا رائٹ ہے جب رسول اللہ مجھے بنا گئے. آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے, ایک چھوٹا بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا, حضرت ابو بکر بائیں جانب تھے. نبی السلام نے فرمایا اس بچے سے کہ بھئی سنت تو یہی ہے میری کہ دائیں طرف سے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ادھر. ان کا نہیں ہے رسول اللہ, میں اپنے حق پہ کسی. تو اب دیکھیں ایک بچے کو یہ بات سمجھ ہے, حضرت علی کو نہیں سمجھ, ٹھیک ہے. باقی جو معاملات مس ہینڈل ہوئے الٹیمیٹلی وہ کلوز ہو گئے. اور بالکل اس سے اگلی بات, جنگ جمل صفین نہروان کی پیش گوئیاں نبی الاسلام نے کی ہیں نا, وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں آنی تھی نا, تو انہوں نے چوتھا ہی بننا تھا, پہلے دور میں نہیں ہونا تھا. اور وہ 3 خلفاء کے ساتھ رہے الحمدللہ. اس چیپٹر کو آج کی ڈیٹ میں کلوز ہی سمجھنا چاہیے. اس طرح کے مردوں کو اکھاڑنا, ایسی باتوں کو, اس میں اپنی ضرب تقسیم میں بھی لگاتا ہوں, لیکن میں اتنی لگاتا ہوں جتنے مجھے وہ نالج اجازت دیتا ہے. میں کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا, میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. منصوص من اللہ نہ ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں, نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں, نہ حضرت عثمان کو, نہ حضرت علی کو. دیکھیں مسلم میں حدیث ہے, ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر اور عمر گئے ہیں حضور کی وفات کے بعد, کہ بھی حضور بھی جایا کرتے تھے, ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے. بڑھیا تھی, گئے تو رو رہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ غم کی کیا بات ہے, رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں بہتر جگہ کے اوپر ہے. لیکن وہ عورت تو کیا ذہن رکھتی تھی, حضرت عمر کا تو دماغ ہی مان گیا. انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی, مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی جنتوں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے. اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم نہیں کرنا ہوگا, غلط یا صحیح, اب اللہ وحی کے ذریعے میں گائیڈ نہیں کرے گا. اب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر عمر بھی رو پڑے,
کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے نا. اچھا اب یہ تو مسلم میں نا, میں نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ نکالیں جو حضور کی میت میں انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کسی نہیں ہے. ہاں آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کوئی رشتہ قائم ہے, تو بات ہی ختم ہوگی. آپ ختم نبوت کو, لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں ختم نبوت کو اپنی ٹرو سپرٹ میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے. ہاں وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یا پھر ایمانداری کریں, اسے نبی ڈکلیئر کریں پہلے تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی ایمانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈکلیئر کیا ہے, تو پھر ہمیں موقع ملا کہ ہاں یہ تو چک کے باہر سٹیے. انہوں نے چک کے باہر اس واسطے نہیں سٹ دے کہ پیر اے بھی شراب رہے ہوندے نے لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے, لیکن اب میں نے تو کہہ دیا چیک کر لو, بات وہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی کا فرق ہے, لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا. ادروائز اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجول چھوڑ دیں گے, عقیدہ توحید بھی سینسٹیو ہے, عقیدہ ختم نبوت بھی سینسٹیو ہے. یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ختم نبوت کدھر گئی؟ پھر تو قاسم نوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے, پھر تو بے شمار موجود ہے. یہ ایک طرف آپ کشف کو مانے ہوئے, دوسری طرف قاسم نوتوی کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے, بات تو وہی کچھ ہو رہی ہے. تو میں تو بڑا ہارڈ لائنر ہوں جس طرح توحید کے بارے میں, ختم نبوت کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خود کافر ہو جاؤں اگر میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کو اور عقیدہ توحید کو. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر جو مختلف ائمہ کرام ہیں جیسے امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل وغیرہ, تو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو کوئی کہاں سے کس زمانے کا غلام تھا, نہ نسب کا معلوم ہے, نہ کسی کے کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. یعنی امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے اساتذہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں تو ان کا نسب بھی معلوم ہے, وہ طاہر بھی ہیں, اساتذہ بھی معلوم ہیں, کس گھرانے سے ہیں وہ سب پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت بحیثیت ایک امام کے وہ ائمہ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں, یعنی ان کی فقہ کی. ابھی تو جی ابو حنیفہ کی ہے یا فلاں کی ہے, یا زمانے میں اوزاعی کے لوگ پیروی کرتے تھے, ان کو فقیہ مانا جاتا تھا. تو یہ زیادہ حقدار نہیں ہے ائمہ اہل بیت کے ان کو فقیہ مان کے ان کی پیروی کریں, ان کی فقہ کی؟ بالکل حقدار ہیں. اور اہل سنت کے جتنے بڑے ائمہ ہیں نا جی, وہ اہل البیت کے جو ائمہ تھے ان کو اپنا استاد مانتے تھے. امام مالک نے اکتساب کیا ہے, امام باقر سے کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایون اہل سنت کی آپ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل بیت کی روایتیں کم صحیح لیکن موجود تو ہیں. صحیح مسلم کے اندر, بخاری کے اندر امام باقر علیہ السلام کی, امام جعفر علیہ السلام کی بھی موجود ہیں, تو وہ ہیں. اب ذرا اس طرف آ جائیں کہ اکتساب والی بات کر رہے ہیں نا. اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے, ہم کہتے ہیں جی لے ہم اکتساب کر لیتے ہیں, کدھر ہے وہ نالج؟ اب وہ نالج جو لا کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں بیٹھ رہا. ہم کیسے مان جائیں کہ ائمہ اہل بیت نے یہ بونگیاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم ان بونگیوں کو مان لیں, ہم تو کہتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے, وہ اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے تھے. اچھا اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن عباس نے کوفے میں جہاں مولا علی بیٹھتے تھے نا, تو وہ جو فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے منگوائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا. پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ علی نے فیصلہ کیا تھا تو علی بھی گمراہ ہو چکا تھا. اللہ کی قسم انہوں نے ایک بہت قیمتی علم ضائع کر دیا, اس میں تعریف کر دی. یار دیکھیں مولا علی کی ابھی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا علم ضائع کر دیا. اس زمانے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کہیں سے آپ دریافت کر کے لے آئیں. تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے بندو اس زمانے میں کیا ان کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا ہے, ان کے سامنے بیٹھ کے کیا غلو کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں بنیادی چیز ہے عقیدہ. عقیدہ قرآن سے لیں جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن بانڈ ہے. غدیر خم کی حدیث بھی, حجۃ الوداع کی حدیث بھی. اس سے بڑھ کر شیعہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو, ان کی بات ہی نہیں ہوگی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم لیتے ہیں عقیدے میں, باقی رہ کے جو مسائل کہتے ہیں ہم ان سے لیں. تو سرکار میں تو اکتوبر 2022 کا انسان ہوں, میرے تو نہ امام حنیفہ کسی کام کے ہیں, معذرت کے ساتھ اس کو آپ نے گستاخی نہیں سمجھنا, کیونکہ میں جس دور کا انسان ہوں نا اس میں مجھے تو مسئلہ چاہیے انتقال خون کا, مجھے مسئلہ چاہیے پوسٹ مارٹم کا, مجھے مسئلہ چاہیے کتبین پہ نماز کا جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات. جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف آئیں, یار حضرت ابو ہریرہ کو ایمی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. مجھے بتائیں حضرت ابو ہریرہ نے کون سی ایسی حدیثیں روایت کر دی ہیں جس سے دین کی جڑ کٹ گئی ہے, کوئی چیز لے کے آئیں. اگر یہ کہتے ہیں بغض اہل بیت ہے, میں ثابت کروں گا کہ کچھ کریٹیکل احادیث اہل بیت کے بارے میں وہ صرف روایت ابو ہریرہ نے کی ہے. مثلا مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. لیکن مسلم میں جو اس کا ایک طریقہ ہے اس میں آگے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا کہ یہ
پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو ملا. اب حضرت علی کے اوپر حضرت عمر کا رشک کرنا، اس کو رپورٹ کون کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ. آپ تو ساری محبت والی حدیثیں سن رہے ہیں. یہ جو حدیث ہے مسند احمد میں، حاکم کے اندر، کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر ابو ہریرہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 2 علوم دیے تھے صحیح بخاری میں، ایک میں نے ظاہر کر دیا، دوسرا کروں تو تم لوگ میری گردن مار دو. ابو ہریرہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہونی ہے. دیکھ لیں. تو حضرت ابو ہریرہ تو آخری وقت تک اس معاملے کو لے کے چلتے تھے. اچھا، اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے آخری دور کی ہے، انہوں نے توبہ کر لی تھی. تو بس توبہ کر لی تھی، چھاڑ دے ہونا دی جان. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان جب گیا تو پیچھے گورنر حضرت ابو ہریرہ کو بنا کے گیا، انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اور ایک بندہ کہتا ہے جب سلام پھیرا تو میں پاس جا کے ہلکے سے میں نے پوچھا حضرت یہ تو آپ وہ صورتیں تلاوت کر رہے ہیں جو مولا علی کوفے میں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ابو القاسم کی سنت ہے. یعنی انہوں نے حضرت علی کے اس طریقے کو رسول اللہ کی سنت قرار دیا. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں یہ بنو امیہ نے جو تکبیرات چھوڑ دی تھی، حضرت ابو ہریرہ ہی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے تم سے زیادہ میں رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں. وہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک یہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے تھے بنو امیہ کو؟ انہوں نے تکبیرات چھوڑ دی تھی، صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی وہ انتقال جو ہے وہ دیکھ کے امام کو کرتے تھے. اور اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ تو بنو امیہ کی حکومت کا حصہ رہتے ہوئے بھی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے. یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمران بن حسین جو صحابی تھے، جنگ جمل کے بعد جب کلیئر کروایا بصرہ کو اور کوفہ کو اور مولا علی نے وہاں نماز پڑھائی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب نماز سے حضرت علی فارغ ہوئے تو عمران بن حسین نے، وہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے. یہ نماز کا حلیہ بگڑ چکا تھا تکبیرات والے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کیا تھا، انہوں نے کہا نبی اسلام بھی اللہ اکبر کہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ بنو امیہ کے بارے میں. اچھا، پھر المسند الحاکم میں، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر میرے ممبروں پر کود رہے ہیں، اور وفات تک پھر حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. میں کہتا ہوں جی بنو امیہ کچومر کر کے رکھتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے، جتنی کریٹیکل حدیث ہیں. تو ان کو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے یعنی طرفدار تھے؟ بلکہ وہ تو سنن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر وہ کہتے تھے اللہ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا اور لونڈوں کی حکومت سے پہلے مجھے موت دے دینا. ٹھیک ہے، وہ تو مطلب باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں وہ کبھی بھی ان کی غلط چیز کا حصہ نہیں بنے. یعنی ائمہ اہل البیت کو جو یہ ہمارے ہاں بعد میں اتنی پذیرائی نہیں ملی، آپ کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ اس دور میں وہ چونکہ تقیہ کے جی اس میں تھے، نہ میڈیا کا دور تھا. صحیح، ٹھیک ہے نا، پبلکلی تو انہوں نے کوئی پاس ملنے جلنے کی مشکلات تھی، لوگ جی تھے، بالکل تھی، یہ وجہ ہے. جی الزامات بھی لگ جاتے تھے نا جی، سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں صحابہ پہ الزام لگ گئے یار. بخاری مسلم میں حدیث ہے سال ابن سعد السعدی یعنی نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 70 سال تک زندہ رہے، سینئر صحابہ میں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف میں بچا ہوں اس ایریے میں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں حج اور عمرے کے موقع پر کہ غزوہ احد کے موقع پر کس نے نبی الاسلام کا زخم دھویا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا. نبی الاسلام کا جب خون نہیں رکتا تھا تو حضرت علی تھال میں ڈھال کو الٹا کر کے پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے زخم دھویا، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے راکھ ایک کپڑے کی جلا کے رکھی. اب وہ یہ بنو امیہ کے دور میں اس طرح سال ابن سعد السعدی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بلا کے ممبروں پہ کہا جا رہا ہے آپ حضرت علی پہ سب و شتم کریں. صحیح مسلم حدیث ہے، ان کا کہہ دو لعن اللہ وبالتراب 6229 صحیح مسلم. انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا. تو مشکل وقت تو صحابہ کو بھی دیکھنا پڑا، تو بعد والے لوگوں کو تو ظاہر دیکھنا پڑا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب زین العابدین جو ہیں واپس آئے ہیں کربلا سے، ان کے پاس وہ تلوار تھی جو نبی الاسلام کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی. اس کے بعد امام حسن پھر امام حسین نے کربلا میں وہ تلوار استعمال کی، وہ بعد میں امام سجاد کے پاس آئی ہے، علی بن حسین زین العابدین کے پاس. اور وہ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے، میں جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو حضور کے تبرکات بھی اہل البیت کے پاس نہیں رہنے دے رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو آ کے حضور کے پھر ممبروں پہ انہوں نے جب سب و شتم شروع کروایا تو ایک ڈفرنس تو ڈال دیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں شیعہ سے کہوں گا کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آپ اگر اہل سنت کے ائمہ کو سمجھتے ہیں یہ ناصبی تھے، جو کچھ بھی تھا، دیکھ لیں یہ ہمیشہ مولا علی کے ساتھی رہے ہیں. امیر شام تو انہوں نے بس اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ صحابیت کا احترام کیا ہے، باقی چھوڑا کچھ نہیں. اپنی کتابوں میں سب کچھ حضرت علی کے حق میں لکھا. مجھے بتائیں بخاری مسلم میں جب حدیث آ گئی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے بڑی کوئی حضرت علی کی فضیلت ہے تو کو بتا دیں. باقی ساری حدیثیں ایک پلڑے میں ہیں، یہ ایک حدیث ایک پلڑے میں ہے. تو یہ کبھی انہوں نے روایت کرنی تھی؟
بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں, وہ تابعی کہتا ہے کہ مجھے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے نے جب یہ حدیث بیان کی تو میں نے اسے پوچھا کہ واقعی یہ حدیث ہے, اور پھر وہ سعد کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہو جائیں, میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے حضور سے یہ بات نہ سنی ہو. اب اس زمانے کا آپ ذرا اندازہ کریں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اہل بیت کی شان اور یہ دین ان لوگوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے جن کو سو کالڈ اہل بیت کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنان اہل بیت تھے, لیکن باتیں تو ساری اہل بیت کے حق میں کر رہے ہیں. یہ اگر ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے نا, تو اب اس سائڈ کے لوگوں کو منوانا بھی آسان ہے کہ بھئی یہ کوئی شیعہ نے روایتیں نہیں بیان کی ہیں, یہ سنیوں نے کی ہیں. امت کا شرازہ بکھرنے سے بچ گیا کہ سنیوں کے ہاں یہ روایتیں آ گئی ہیں, ورنہ تو 85% تو ہمیشہ سنی رہے ہیں, حکومت میں تو ہمیشہ سنی رہے ہیں. انہوں تو ختم کر دینا تھا سب کچھ اہل بیت کا ذکر خیر بھی اگر یہ چیز ہوتی. تو میں اس لیے جو شروع میں بات کی تھی وہ بڑی کہ اہل سنت کے اوپر اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ کبھی بھی مطلب مجھے کوئی آر نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث کا میں تو ان سے گالیاں کھا رہا ہوں, لیکن میں بالکل ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت کے جن ائمہ کو اپنا امام مانتے ہیں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. البتہ حضرت علی کی محبت میں ان کے مخالفین کو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا اور نقل کیا. اب لاکھ کہتے رہے احمد بن حنبل کے مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو, حدیث حوض تو احمد بن حنبل نہیں نقل کی ہے نا کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. تو دیکھیں مطلب کہیں بےمانی تو کہیں بھی نہیں کی. ٹھیک ہے کچھ جگہ ہوا فلاں فلاں کر دیا, لیکن روایت تو ڈالی نا. ایک نے فلاں لکھا دوسرے نے نام لکھ دیا, ابو داؤد نے لکھا فلاں اور احمد بن حنبل نے لکھ دیا کہ وہ قال معاویہ کہ کیا تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو, وہاں لکھا تھا قال رجل. اچھا ابو داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا. امام نسائی نے سنن کبریٰ میں لکھ دیا کہ حضرت معاویہ مغیرہ کو ملنے آئے, انہوں نے خطبہ کھڑے کیے حضرت علی پہ اعلان تان کرنے کے لیے. تو یار اہل سنت نے میرا خیال ہے اگر کہیں کیا. اچھا امام ابو داؤد کو بھی میں معذور سمجھتا ہوں, میں ان کو ناسبی اس وقت مانتا جب وہ یہ روایت ہی نہ نقل کرتے سرے سے. روایت تو نقل کی نا, اور ایک سوال میرے جیسے جو کھار دماغ بندے ان کے لیے چھوڑ دیا لبو فلاں کیڑا ہے, میں فلانا لب لیا, کدھروں کدھروں تو لب جاتا ہے فلانا. صحیح. اچھا اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا ایک کردار تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ امام علی کی جب بیعت کا وقت آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں, نہیں کرتے ہیں بیعت, لیکن یزید کی بیعت میں وہ لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی کہ تم بیعت کرو ورنہ تم باغی ہوگے وغیرہ. تو یہ ان کا کردار عبداللہ بن عمر کا. عبداللہ بن عمر کا جو کردار تھا وہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے ڈنگے کی چوٹ پہ. ان کے زمانے کے اندر دوسرے صحابہ کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا. عبداللہ ابن مطیع, یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ واقعہ حرہ سے جسٹ پہلے جب یزید کی بیعت توڑ دی تھی اہل مدینہ نے, تو یہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مطیع کے پاس ہی گئے تھے نا کہ تم لوگ بیعت نہ توڑو. انہوں نے کہا بھائی حسین قتل ہو گیا, اب کون سی بات رہ گئی ہے. تو یار وہ جن کے پاس جا رہے تھے کوئی شیعہ تو نہیں تھے, وہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو نہیں تھے, وہ بھی تو صحابہ تھے. عبداللہ ابن مطیع وہ صحابی ہیں جسے گھٹی نبی الاسلام نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی عام صحابی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کھا گئے. اس کے پیچھے ان کی ایک پیسو نیچر تھی. لیکن سرکار وہ میں جڑا کہنا نا کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نہیں, جو ہاتھوں سے گرہ لگاتے ہیں نا وہ دانتوں سے پھر آپ کھولتے ہیں. یہی ابو بکر حضرت معاویہ کے دور میں, چونکہ یہ وہ زیاد کے بھائی بھی لگتے تھے, اور زیاد ان کو لے گیا حضرت معاویہ کے پاس, شام مسند احمد میں موجود ہے, اور اندر گئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار تو سینئر صحابی کو حدیث سنا. انہوں نے کہا سرکار پھر میں حدیث سنانا ہوا کہ نبی الاسلام کے سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے, آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا, آپ وزنی ہو گئے. اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا, ابو بکر وزنی ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ میزان اوپر اٹھا لی گئی ہے. تو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ متغیر ہو گیا. اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے اتنا حصہ. تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس میں یعنی خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ ہے. گریجولی بدلی ہے نا ظاہر ہے. حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت راشدہ ہیں لیکن محفوظہ نہیں, مفتونہ ہے, فتنوں کا دور ہے. اس میں خلفائے راشدین کو ہم نہیں کہتے, مطلب اس دور کو ایسا یعنی اس میں ایسا معاملہ ہوا. اب وہ مسند احمد میں پتا کیا حدیث چلتی, جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا اور انہوں نے آگے کہا کہ اس میں اشارہ تھا ملوکیت, اور وہ اب ظاہر اب اس مسند پہ تو حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. تو زیاد نے یوں گردن سے پکڑ کے نا عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی سنانے کے لیے, تو نے ادھر آ کے یہی حدیث سنانی تھی کہ میری بھی نوکری خراب کرنے لگے. پھر وہ سمجھا بجھا کے واپس لے کے آئے, پھر حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سنا, انہوں نے پھر وہی حدیث سنائی, 3 بار حدیث سنائی انہوں نے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو بعد میں سمجھ آ گئی. آج تو میرا خیال بہت آسان ہے, آج تو سب کچھ واضح ہے. آج تو چپ کر کے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح 5878 کی شرح میں جو لکھا ہے امیر شام کے بارے میں, وہ عوام کو بیان کریں ملا علی قاری سے بڑا کون سنی ہے, تو کلیئر کٹ لکھ دیا کہ حضرت معاویہ پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے, نمبر 1. نمبر 2, خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے.
نمبر 3 وہ ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے. نمبر 4 حدیث عمار ان کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کرنے والی ہے. نمبر 5 ان کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو مہجور کر دیا. پھر انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. بس ہم بھی مولا علی قاری کی طرح اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں. یہ 5 جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے, لام تام نہیں کریں گے, لیکن صحیح بات امت کو بتائیں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے مسئلہ فدق کے اندر, اور کہ ان کو برحق اور ثواب مانتی ہے, جبکہ مختومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے اہل سنت کی اکثریت, بلکہ شیعہ کھڑے ہیں ان کے موقف کے ساتھ. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا موقف حضرت علی کے ساتھ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے اس ایگزیکٹو ڈیسیژن کو مان لیا نا, چاہے کس وجہ سے مانا, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اسٹیبلش ہو گیا نا, میں ان کے ساتھ ہوں. اب رہ گیا ٹیکنیکلی گراؤنڈز, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے تو وہ واپس کر دیا تھا, لیکن اس کے پیچھے ذرا ایک پورا ٹریک ریکارڈ تھا. انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات ہوئے. اس زمانے میں حضرت ابوبکر آتے تو شاید عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن کرتے. حضرت ابوبکر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ جو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے اس کے کانسیکوینسز یہ نکلیں گے بعد میں. وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کی مسند کے اوپر بیٹھا ہوں, نبی علیہ السلام اس کی دیکھ بھال کرتے تھے, اب ان کے بیہاف پہ میں کروں گا, اس کی کمائی جائے گی آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی لیے انہوں نے وہ حدیث وراثت والی بھی سنائی کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے بیہاف کے اوپر مینجمنٹ کی تو پھر ضرورت نہیں ہے, ہم اسے مینیجریل ایشو سمجھتے ہیں. اگر حضرت ابوبکر اس وقت عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن بھی کر دیتے, حضرت علی کے والے کر دیتے یا حضرت عباس کے والے کر دیتے, تب بھی درست ہوتا. الٹیمیٹلی جو ہوا, سیدنا علی نے اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کیا, ان کی ایکسیپٹنس نے اس چیپٹر کو کر دیا کلوز. اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکلنا تب ہوگا جب میں وہی بات کروں گا کہ امیر شام والا مسئلہ مولا علی کی وفات تک ڈسپیوٹڈ رہے, وہ قیامت تک ڈسپیوٹڈ رہے گا. جو مسئلہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہا کسی بھی وجہ سے, سیدنا علی نے اسے ایکسیپٹنس دے دی ہے, تو آج اس کے اوپر بات کرنا کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے, بلکہ ایک خام خواہ کی ایک وہ بحث ہے جس کا اینڈ رزلٹ تو بہرحال اس صورت میں نکلے گا جس سٹانس کے اوپر سنیت کھڑی ہوئی ہے, شیعہ والے سٹانس میں نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی وہی موقف رکھتے ہیں, اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں کر لیا. سرکار اگر اس وقت امت کا وسیع تر مفاد ضروری تھا نا, آج تو زیادہ ضرورت ہے, آج تو 7100 فرقے بن چکے ہیں. مہربانی کرو امت ہے اس معاملے نو اتنے ٹھپ کر دو. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے, آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, ظاہر اختلاف رائے, تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بالکل حضرت بکر کے یعنی بالکل اپوزٹ ایک ڈیسیژن کیا. اس کا مطلب یہ مسئلہ انہوں نے اجتہادی سمجھا, اس کو چینج کر دیا. تو لیکن یہ تو یہاں تک آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے کہ اس کو اس چیپٹر کو کھولا نہ جائے, چڑھا نہ جائے, لیکن جو شخص اس کو کھولتا ہے اور وہ یہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ سیدہ کائنات جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ خطا پر ہے, نہیں ہے, اور اس میں دلائل دیں. نہیں وہ تو یہ جو بہت بڑا مجرم ہے, اسے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو تم بدعت کر رہے ہو, کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کبھی کہا کہ آپ خطا کے اوپر ہیں؟ انہوں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. حضرت ابوبکر نے دونوں میں سے ایک رائے کو اڈاپٹ کیا. صحیح ہے, رائے دے دی, ایک رائے تھی, اپنے الفاظ دوسروں کے اس میں نہیں, یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ غلوف کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ شیعہ چونکہ حضرت ابوبکر پہ لعن طعن کرتے ہیں, ہم یعنی حضرت فاطمہ کی غلطی کو اسٹیبلش کریں نعوذ باللہ, تاکہ حضرت ابوبکر کو بچا لیں. تو اس طرح تو نہیں وہ بچیں گے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رائے تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پتا ہوتا کہ بعد میں یہ ہونا ہے تو یہ ایسا نہ ہوتا. ظاہر مستقبل تو کوئی نہیں جانتا تھا نا, شاید یہ ڈیسیژن وہ کر دیتے. خطا والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, خام خواہ ایک چیز کو اٹھانا اس حوالے سے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناسبیت ہے. ناسبیت, ہاں بالکل ناسبیت ہے. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بے گناہ بے خطا معاویہ تو نعرہ لگا رہے ہیں, اور سیدہ جب فاطمہ کی باری آئی ہے سلام اللہ علیہا تو ادھر خطا, اور پھر جب تھوڑا دبایا تو پھر خطا اجتہادی اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں. تو خطا اجتہادی تو پہلے دن سے امیر شام کے بارے میں سب کو پتا ہے. ادھر جب نعرہ تمہارا لگا رہا تھا وہ باپا جانی, اور اس کی سپورٹ میں تم لوگ کھڑے تھے, اس وقت نہیں اس کو کسی نے مت دی کہ یہ تو نعرہ لگ ہی نہیں سکتا. عمار ابن یاسر تو بے خطا بے گناہ نہیں شہید ہوئے, ان کو مارنے والی جو پارٹی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, اس کو تم بے گناہ بے خطا کہہ رہے ہو. یہ ناسبیت ہے, بالکل کھلی ناسبیت. ہم تھے علی بھائی تب تک یہ چیزیں نہیں تھی, بلکہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ ہم شاید شیعوں کے قریب ہو رہے ہیں, لیکن ابھی اچانک سے یہ اچانک نہیں ہے میرے بھائی. جس طرح میڈیا کی وجہ سے جنگ جمل صفین نہروان اچانک سے سامنے آ گئی ہیں, یہ کتابوں میں پہلے بھی تھی.
یہ بھی ابھی اچانک سے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ بریلویت اسی کا نام ہے جی. احمد صاحب بریلوی صاحب جو ہے نا وہ اور احمد سرہندی یہ امیر شام کے دفاع وہی کرتے ہیں جو اشرف جلالی صاحب کر رہے ہیں. یہ مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے, اس کو صرف بیان کیا. اگر میں بریلویت کو دیکھوں نا تو میں اشرف جلالی کو حق پہ مانتا ہوں. اگر میں سنیت کو دیکھوں اور کتاب و سنت کے منہج کو دیکھوں تو اشرف جلالی جو ہے خطا کے اوپر ہے. بریلویوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اشرف جلالی کے بارے میں بات کریں, کیونکہ وہ بریلویت کو لے کے چل رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے مزار سے بھی ان کے حق میں فتویٰ نکلا ہے. جتنے ہارڈ لائنر بریلوی سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو چند ایک لوگ ہیں نا, حنیف قریشی صاحب یا یاسین الدین شاہ صاحب اکا دکا یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے. اوورآل جو ساری بریلویت ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو ختم ہو جائیں گی بریلوی ایسے؟ ہماری تو خواہش ہے کہ ختم ہو جائے. یہ جو حاویہ والا ہے یہ عربوں میں ایک بڑی ایک عمدہ مثال ہے, لیکن میں یہاں دینا چھوڑ دیں. تو اچھا حضرت, یہ جو ہمارے ہاں مثلاً انہوں نے یہ چیز اٹھا دی اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بڑے ٹرینڈ چلے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حرکتیں ہیں یہ مزید ہمارے ہاں شیعہ سنی اس کو مسائل کو پیدا نہیں کریں گی؟ مسائل کھڑے کر دیے. ایک مردہ گھوڑا تھا جو انہوں نے زندہ کر دیا. ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد جو دہشت گرد تنظیمیں یعنی ختم ہوئیں اور ایک پوری ہارمنی آئی, اور میں اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. جہاں یعنی ہماری فوج قربانیاں دے رہی تھی شہادتوں کی شکل میں, اس سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت تھی وہ نظریاتی تطہیر تھی. دو بندوں کو میں کریڈٹ دوں گا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اور جاوید احمد غامدی صاحب کو. ان لوگوں نے, اس کے علاوہ بھی جو کچھ بریلوی علماء شہید ہو گئے جس طرح نعیمی صاحب تھے اور لوگ تھے, لیکن انہوں نے نظریے کی تطہیر جو کی ہے نا, اور اس کی وجہ سے ایک سارا معاملہ چلا ہے, اس کو دوبارہ سے بھی بڑا اس میں کردار ہے. ہاں, میں تو اب میدان عمل میں اترا ہوں نا, میں تو سمجھ لیں میں تو شیعہ علماء نے بڑی قربانی دی ہے اس میں. سب نے دی ہے, شیعہ تو ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں. شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے. شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے. ہاں, یہ بات ماننے والی ہے. لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو, یہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا, صدیوں کی پرسیکیوشن ہے, اور ان میں وہ جو سمع و اطاعت کا نظام ہے نا مرجے والا, جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے. ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی, یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی. وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں. شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا, ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا. ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے ختم. ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے, تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی. جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات, وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈائریکٹ ڈیوائن فتویٰ آ گیا. لہٰذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے, قربانیاں دینی ہیں اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا, اتحاد بین المسلمین, جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. نہیں سرکار, یہ ان کے مزاج میں یہ چیز. میں آپ کو بتاؤں طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو, ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں, اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو. ایک بات میں صحیح بات کر دو, اختلاف نہ کرو, صرف صحیح بات بتا دو. حدیث تو سنیوں کی تھی, من کنتم مولا فہذا علی مولا, صرف اقرار کر لو. تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے ہیں, اور ان کا حال یہ کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے, وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن, وہ پیسے موڈ کے اندر ہے, اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. ذرا سا بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک اتنا پازیٹیو پہلو ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں. سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے, چاہے آپ یہ کہیں کہ مزار گرا دو, چاہے آپ کہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے. وہ کہ نہیں, مولا علی کا دفاع کر رہا ہے. دیکھ لیں آج بھی محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ ویڈیوز میری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, حالانکہ میرا توحید کے بارے میں کتنا سخت سٹانس ہے, اور اسی طریقے سے اور عقیدہ امامت کے بارے میں بہت ہارڈ لائنر ہوں, لیکن انہوں نے ایک خوبی پکڑی کہ نہیں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے, باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہو. کیونکہ یہاں پر سختی بھی اتنی ہے علی بھائی, جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو بات کر رہے ہیں. ہم تو چلیں پبلک میں آنا جانا رہتا ہے, خدا جانے کب شہید ہو جائیں یا کیا, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی خوشامد کی نہیں, بہت مشکل کام, یا ہمیں کسی نے کوئی ایران سے پیسے دیے ہوئے ہیں, علی بھائی کو کوئی پیسہ آیا ہوا ہے ایران سے, یا مجھے آیا ہوا ہے, یا شہنشاہ نقوی صاحب نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شاید لوگوں کے دماغ میں یہ ہو. مگر اس کے لیے بھی انسان اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا, اپنے آپ کو نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی ایسی مطلب یہ لوگ جانتے ہیں
یہ تو جھوٹ بولتے ہیں جو مولوی ہیں یا طارق مسعود صاحب جیسے لوگ جو کہ جی یہ فتنہ آپ کے پھیلا تو رہے استاد ہیں طارق مسعود صاحب؟ نہیں استاد جامعۃ الرشید میں ہی آپ پڑھے ہیں؟ میں نے پڑھا ہے لیکن وہ بزم والے استاد ہیں، اچھا، یعنی بزم والے، کتاب والے نہیں، اچھا کتاب والے میں یعنی بزم میں کھڑے ہو کر کے تقریر کیسے کرنی ہے، ایکٹنگ کیسے استاد کرنی تو ہے نا ہے، یار، ایکٹنگ کیسے تو میں کرنی ہے، لیکن ایکٹنگ نہیں سیکھی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا نہیں سیکھ۔ اچھا میں اس میں ایڈ کروں، آپ تو یہ کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں نا، میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو ایک کلیریفیکیشن بھی دوں۔ ان کی اوقات کیا ہے آج دنیا میں، ان کو کون جانتا ہے؟ لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں کہ یہ آیت بھی پڑھے نا، لوگ کہتے ہیں ہمیں شک ہے کہ یہ آیت نہیں ہے جو انہوں نے پڑھی ہے، جب تک دکھاتے نہیں ہیں۔ اور لوگ ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہے نا، انہیں پتا ہر چیز یہ دکھائے گا، لہٰذا انہوں نے سرٹیفکیٹ لینا تو ہم سے لیں، ہمیں ان کو کلیریفیکیشن